حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام دارمی نے اور مختلف محدثین نے مختلف طرق سے اسی مضمون سے ریلیٹڈ اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ وفد کی شکل میں جائیں گے تو ان کا قائد میں ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب لوگ خاموش ہوں گے ان کا خطیب میں ہوں گا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے ان کو بشارت دینے والا میں ہوں گا۔ عزت کی اور چابیاں میرے پاس ہوں گی، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ کئی مقامات پر آقا علیہ السلام نے اپنے فضائل کو بیان کیا، اپنے کمالات کو بیان کیا، اپنی شان کو آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، آپ کے کمالات بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کے مقام کو بیان کرنا، یہ خود آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں، مدینہ اور مکہ میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا کہتے تھے۔ یاد رکھیں، آقا علیہ السلام کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ مگر کافر اور مشرک آقا علیہ السلام کو جو اپنے جیسا بشر کہتے اور کہتے کہ بازاروں میں گھومتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، ان کے اس جملے میں حقارت ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کی شان میں کمی لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصد ہوتا تھا۔ وہ حقارت کے طور پر یہ جملہ استعمال کرتے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وہ کہتے یہ تو یتیم ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، ان کو اس چیز کا علم نہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جتنی بھی تنقیدانہ جملے ہوتے تھے، جتنا بھی نقطہ چینی ہوتی تھی، وہ کافر اور مشرک آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ عیب، آقا علیہ السلام عیب سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عیب تلاش کرتے تھے اور آقا علیہ السلام پر جملے کستے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے طور پر جملے کسنا، عیب تلاش کرنا اور اپنے جیسے بشر کی رٹ لگانا، یہ یہودیوں کا اور کافروں کا طریقہ تھا۔ تو ایک یہ طبقہ تھا۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ کیا ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارک تحفے میں دے رہے ہیں، اور وہ کون تھے کہ جب یہودی اور کافر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، حجب کرتے، ایسے جملے کستے جو آپ کی شان کے لائق نہ ہوتے، تو ادھر آقا علیہ السلام کے غلامان مصطفیٰ وہ اشعار کے ذریعے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے، آقا علیہ السلام کی رفت کو بیان کرتے، آقا علیہ السلام کے مقام کو بیان کرتے، آقا علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے، آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے اور فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء۔ آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو ادھر تنقید کرنے والے تھے، ادھر آقا علیہ السلام کی تعریف کرنے والے تھے، اور آقا علیہ السلام اتنا خوش ہو جاتے کہ اپنی چادر مبارک آقا علیہ السلام نے تحفے میں عنایت فرما دی۔ تو ادھر تنقید ہو رہی ہے، ادھر آقا کا غلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ادھر تنقید والے جملے استعمال ہوتے ہیں، اور ادھر آقا کا غلام آقا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے عرض کرتا ہے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ ادھر تنقید ہو رہی ہے، ادھر آقا علیہ السلام کے غلام آقا علیہ السلام کی شان گج وج کے بیان کر رہے ہیں۔
आका अलैहिस्सलाम की शान में नारे झूम कर लगा रहे हैं, तो दो तरह के लोग हुए। एक वो थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के तौर पर तनकीदाना जुमले कसते और अपने जैसा कहकर आका अलैहिस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करते थे। और इधर दूसरे तबके के वो लोग थे जिनकी ज़बान से आका अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ़ सुनकर, अपनी शान सुनकर तोहफ़े पेश फरमा रहे हैं। तो अब आप सोचें और गिरबान में झांकें कि आप किस सफ़ में खड़े हैं। उन सफ़ों में तो नहीं खड़े कि जो लोग आका अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर कहकर, बशर की रट लगाकर कहते हैं कि हमारे जैसे हैं। जो लोग आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के बजाय ऐब तलाश करते रहते हैं, शान घटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका भी इल्म नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस चीज़ का इख्तियार नहीं था, ये नहीं जानते थे, तो शान घटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कहीं उस सफ़ में तो नहीं हैं, या आप उन सफ़ में खड़े हैं जो गज वज के कहती हैं कि या रसूलल्लाह आप जैसा कोई नहीं, आप बेमिसाल हैं, आप बेनज़ीर हैं, और गज वज के कहते हैं कि मेरे ढोलन जैसा कोई नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी।